امانت داری نہ ہو تو آیتوں کو ملاوٹ کر دے گا کہ نہیں ہم امین امانت. یہ تمام تعارف اس کا کرایا گیا. اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعارف مختلف موقعوں پر کرایا. حضرت جبرائیل کبھی انسانی شکل میں بھی آتے تھے اور صحابہ نے دیکھا بھی حضرت جبرائیل کو، اور ان کو انسان نظر آئے. وہ جبرائیل اپنی اصل شکل میں نظر نہیں آئے. مختلف موقعوں پر حدیثوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، صحابہ نے ان کو دیکھا، ان کی گفتگو سنی، بعد میں پتا چلا کہ حضرت جبرائیل تھے مگر آئے تھے انسانی شکل میں. جیسے حدیث کی اکثر کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے جس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل، اس میں الفاظ یہی سے ہوتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے. اس طرح علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. ہم حضور کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نمودار ہوا، سفید کپڑے پہنے ہوئے، سیاہ اس کے بال تھے، اور آ کر کے حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں بہت باادب بیٹھا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ علی فخذیہ. اپنے ہاتھ اس نے اپنے رانوں پر رکھے اور حضور کی زانوں کے قریب سامنے آ کر کے بیٹھ کر کے پھر سوالات کیے. وہ سوال کرتا رہا، حضور جواب دیتے رہے. سوالات کیے، 5 سوالات اس نے کیے، حضور نے 5 کے جوابات دیے اور اس کے آپ وہ رخصت ہو گئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. یہ جبرائیل تھے، تم کو تمہارا دین سنانے کے لیے آئے تھے. یعنی سوال و جواب کے ذریعے سے تمہیں بتانا تھا دین میں سوال کس طرح کیا جاتا ہے اور کون سی باتیں پوچھنے کی ہوتی ہیں، اور تاکہ تم ہمارا جواب سن سکو. صحابہ باہر نکلے تھے دینے کے لیے مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے کیونکہ تم فرشتے تھے، وہ نکل گئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعارف خود اللہ کے نبی نے کرایا. آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا 600 پر، لہو 600 جناح ہیں، ان کو 600 پر ہیں اور ایک پر سے مشرق و مغرب سارا بھرا. اتنا طاقتور فرشتہ کہ اپنے پر کے کنارے پر ایک پورا ملک اٹھایا اور اٹھا کر کے آسمان سے زمین پر پٹک دیا. قوم لوط کی بستی جہاں وہ بدکاری کرتے تھے اور ایک مخصوص قسم کی وہ جرم کی عادت جو اور کسی قوم میں نہیں تھی وہ اسی قوم میں تھی، اور اس کے بعد پھر آج کے دنیا میں اس کو پھیلانے کی مہم چل رہی ہے. کس طرح سے ساری دنیا میں وہ بربادی پھیلنی چاہیے. یہ پچھلی قوموں میں صرف قوم لوط کے اندر وہ خرابی تھی، گیزم جسے کہتے ہیں آج کے زمانے میں. پوری قوم اسی جرم میں مبتلا تھی. حضرت لوط علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بھیجے. جب اس قوم نے نہیں مانا تو بعد میں حضرت جبرائیل آئے اور ان کا سارا ملک جس میں 5 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی اور پورے ملک کو اٹھایا اور آسمان سے جا کر زمین پر پٹک دیا. اور جہاں سے وہ زمین اٹھائی گئی وہاں نیچے سے پانی نکل کر آیا. تو آج بھی وہاں بحر میت یعنی وہ سمندر جس میں کیڑے مکوڑے بھی نہیں رہ پاتے ہیں اس وقت اردن کے اندر. حضرت جبرائیل نے اتنا طاقتور کہ پورا ملک اپنے پر کے کنارے پر اٹھایا، بالکل ایسے جیسے کہ ایک بہت بڑا مرغا اپنے پر کے کنارے پر ایک چونٹی کو اٹھا دے. حالانکہ یہ نسبت بھی نہیں. بہرحال اللہ اور نبی کے درمیان جو واسطہ ہے قرآن لانے والا وہ جبرائیل علیہ السلام. اور جبرائیل علیہ السلام جب نبی پاک قرآن لاتے تھے تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو محفوظ کر لینے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ حضرت جبرائیل آیت سنا کر چلے جائیں اور حضور کو آیت کا کچھ حصہ بھول جائے، کیونکہ صورت بعد دفعہ لمبی نازل ہوتی تھی اور حضور کا فکر بھی تھا ایسا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت جبرائیل آیت سنا کر چلے جائیں گے اور آیت کا کوئی حصہ مجھے بھول جائے رہ جائے تو بعد میں مجھے کون یاد کرے گا. حضور کو اس کا فکر تھا. قرآن کریم نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ جب جبرائیل آپ کو قرآن سناتے ہیں تو آپ پریشان ہو کے جلدی کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ جلدی مت پڑھیں. آپ کو اس کا فکر ہے کہ یہ بھول نہ جاؤں، چھوٹ نہ جائے. آپ اس فکر کو ذہن سے اتار دیں. ہم آپ کے دل میں پورا قرآن جمع دیں. سورہ قیامہ نازل ہو رہی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ سورہ چل رہی ہے اور چلتے چلتے اچانک وہی بدل دی گئی اور کہا لا تحرک بہ لسانک. آپ جلدی مت پڑھیں. ان علینا جمعہ، قرآن سارا محفوظ کرنا ہمارا کام. ثم ان علینا بیانہ، پھر اگر کسی آیت کو سمجھنا ہوگا وہ ہم بھی بیان کر دیں گے. سورہ طٰہٰ نازل ہو رہی ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے جب دیکھا بہت لمبی سورت ہو گئی، 6-7 رکوع جب نازل ہو گئے تو حضور کے شاید فکر ہو گیا کہ کہیں بیچ میں کچھ بھول نہ جاؤں. میں جبرائیل سنا کر چلے جائیں گے اور میں کوئی آیت مجھے بھول نہ جاؤں تو پھر آیت بیچ میں آ گئی. اے اللہ کے نبی، وحی مکمل ہونے سے پہلے آپ مت پڑھیں.
من قبل ان یقضى الیک وحی، وحی نازل ہونے سے پہلے آپ پڑھیں، آپ چپ چاپ سنتے رہیں، جب جبریل چلے جائیں گے تو آپ کی زبان کا سارا ہم خود ہی جاری کر دیں گے. من قبل ان یقضى الیک وحی، شروع میں بتایا ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو مشقت نہ ڈال دیں، آپ سنیں. چنانچہ حضور اطمینان سے سنتے تھے، اور جب چلے جاتے تھے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وہ آیت سنا چکے ہوں گے اتنی آیت آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتی. اس کے باوجود حضور کو مطمئن کرنے کے لیے، مطمئن رہنے کے لیے کہ صاحب اس پورے سال میں جتنا قرآن نازل ہوا ہے یہ سارا مجھے یاد ہے یا نہیں، اس میں کوئی لفظ چھوٹا تو نہیں ہے، اس میں کوئی ملاوٹ، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی ہے. تو رمضان میں حضرت جبریل مستقل آتے تھے اور جتنا اس وقت تک نازل ہوا ہوتا تو سارا سناتے تھے اور حضور سے سارا سن لیتے تھے. تو یہاں سے بھی سارا سنا رہے ہیں، وہاں سے بھی سارا سن رہے ہیں. اور جو آخری رمضان حضور نبی علیہ السلام کا تھا، بخاری میں حدیث ہے، آخری رمضان جو حضور نبی علیہ السلام کا تھا تو اس رمضان میں 2 مرتبہ حضرت جبریل نے سارا قرآن سنایا اور حضور سے سارا سن لیا. اس کو ہمارے یہ حفظ کے درجات میں دور کرنا کہتے ہیں کہ یہ اس کو سنائیں گے، وہ اس کو سنائیں گے. ہمارے استاد جن سے میں نے حفظ کیا تھا تو ہم ان کو جب اپنا پارا سناتے تھے اس کے کہتے اب میرا پارا سنو، تو مجھے یاد ہے کہ پورا قرآن ان کا سنا لیکن کہیں غلطی نہیں آئی، کہیں لقمہ بھی نہیں لگا، ایسا یاد پختہ تھا. وہ کہتے تھے میں نے زندگی میں 18 سال لگائے ہیں اور اس کے بعد مجھے قرآن اتنا پختہ یاد ہو گیا، اب چاہے دنیا میں کوئی بھی مجھے سنانے کو کہے میں الف لام میم سے ناس تک پڑھوں گا اور کہیں اٹکوں گا نہیں. واقعہ اٹکتے بھی نہیں. قرآن کریم کی حفظ کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے. امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے صرف 3 دن کے اندر پورا قرآن حفظ کیا، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 4 مہینے میں پورا قرآن حفظ کیا، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 1 مہینے میں پورا قرآن حفظ کیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ حج کے لیے روانہ ہوئے. بمبئی سے جب سمندری جہاز میں چڑھے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ساتھ تھے، تو جہاز کے اندر ہی چاند نظر آ گیا. تو حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مولانا قاسم نانوتوی سے فرمایا کہ مولوی قاسم، زندگی میں اب تک کبھی بھی ہمیں ایسی تراویح نہیں پڑھی ہے جس میں قرآن نہ پڑھا گیا ہو، صرف اس سال تو لگتا ہے کہ ہم کو علم ترا والی تراویح پڑھنی پڑے گی، تم تو حافظ نہیں ہو. تو مولانا قاسم نانوتوی نے عرض کیا حضرت میں کوشش کروں گا، تھوڑا تھوڑا یاد کروں گا، جتنا یاد ہو جائے گا اتنا شام کو تراویح میں پڑھوں گا. تو اب انہوں نے کیا کوشش کی تو پورے دن میں پہلا پارا یاد کر لیا، تو شام کو تراویح میں پورا پارا پڑھا، اگلے دن پورا پارا. تو روزانہ پورا پارا یاد کرنا، شام کو تراویح میں پڑھنا، اور اس طرح سے 1 مہینے کے اندر پورا قرآن حفظ کیا. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، انہوں نے صرف 3 دن میں پورا قرآن حفظ کیا. بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن سناتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کو، اور حضرت جبریل نے سارا قرآن حضور کو سنایا، اور اس طرح سے قرآن حضور تک پہنچا. اب حضور سے آگے قرآن کی حفاظت کے انتظامات کیا کیے؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے 3 انتظامات. انتظام نمبر 1، اپنی موجودگی میں اس کو سارے کو لکھوا دیا. جب کبھی گفتگو کرنے کا موقع ان انسانوں کو جو انسان دوسرے مذہب کے ماہرین سے ملتے جلتے ہیں، جب ان کو گفتگو کرنے کا موقع آتا ہے تو کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تھی اس کو ریکارڈ کرنے کا انہوں نے کیا انتظام کیا تھا؟ کوئی جواب نہیں. انہوں نے کتاب کس کے حوالے کی تھی؟ وہ لکھی بھی آئی تھی، یہ لکھوائی تھی انہوں نے، یہ املا کرائی تھی، پھر کس کے پاس وہ رہی؟ کوئی جواب نہیں. اور آگے جس نے لکھا اس نے اپنے زبانی یادداشت سے لکھا ہے یا لکھا ہوا ان کے حوالے کیا ہے؟ لیکن جب قرآن کے بارے میں یہ سوال آتا ہے تو ہم کیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد کیا اور پھر اپنی موجودگی میں وہ ساری آیتیں لکھوائیں، جس طرح سے وہ آیت نازل ہوتی تھی اسی طرح سے اس آیت کو لکھوایا. اور اس کے لیے تقریباً 20 صحابہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. ہر وقت کوئی نہ کوئی صحابی حضور کے نزدیک رہے گا تاکہ جس وقت آیت نازل ہو جائے اس وقت لکھوا دیں. ان کو کاتبان وحی کہتے ہیں. ان کاتبان وحی میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ، زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبادہ بن صامت، ابو طلحہ انصاری، ایک سے ایک تقریباً 20 صحابہ ہیں جو لکھنا جانتے تھے، اور ان میں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی حضور کے نزدیک رہتا تھا اور حضور فوراً بلا کر کے لکھوا دیتے تھے. اور اگر کبھی رات کا وقت ہوتا تھا اور وہاں کوئی صحابی اس وقت موجود نہیں ہے تو اگلے دن صبح سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام اس آیت کو لکھوا دیتے تھے اور سارا ساتھ یہ فرمایا فلاں صورت کے ساتھ اس آیت کو لکھ دو. حدیثی کتابوں میں خاص طور پر بخاری میں واقعہ موجود ہے اور کئی جگہ پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا کہ حضرت نبی علیہ السلام ایک مرتبہ شاید تھکاوٹ تھی، اس تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑا لیٹے ہوئے سے تھے اور آیت نازل ہو گئی. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله
یہ آیت جب نازل ہوئی تو آیت اس طرح سے آئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. آیت جب نازل ہو گئی تو تھوڑی دیر میں حضور نبی اعظم آیت سنائی لوگوں کو. یہ آیت پہنچ گئی ایک صحابی کو, وہ صحابی نابینا تھے, انہوں نے حاضر و عرض کیا یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہو گئی ہے مگر میں تو نابینا ہوں, اس آیت پر میں عمل کر نہیں سکتا ہوں کیونکہ اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آنکھوں کے لائٹ ضروری ہے. تو میرے اندر وہ تو میں کبھی اس آیت کو پورا نہیں کر سکوں گا. حضور نبی اسی حال میں تھے, وہی کی کیفیت پھر دوبارہ تاریخ ہو گئی, دوبارہ آیت نازل ہو گئی اور دوبارہ آیت نازل ہو گئی تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا گیا. جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے. جو اللہ کے راستے میں دین کے لیے جہاد و مجاہدہ کر رہے ہوں وہ ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو نابینا ہے وہ اسے سوچنا. ایک صحابی کے لیے آیت میں قید آ گئی, کنڈیشن دکھا دی گئی غیر مجاہد. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور کا کی ران مبارک یا حضور کا گھٹنا میری ٹانگ کے اوپر لگا ہوا تھا. تو جس وقت وہی نازل ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے بہت بڑی چٹان میری ٹانگ پر ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ٹانگ کی میری ران کی اندر کی ہڈی ٹوٹ جائے, اتنا بوجھ پڑ گیا. بہرحال اس طرح سے حضور نبی علیہ السلام صحابہ کو آیت قرآن کریم لکھوا دیتے تھے. تو خود یاد کرنا, صحابہ کو لکھوانا اور ساتھ میں حکم دینا جو نازل ہو رہا ہے نمازوں میں پڑھو, جتنا نازل ہو رہا ہے اس کو نمازوں میں تلاوت کرو. تو صحابہ ایک طرف سے لوٹ کر کے رکھ رہے ہیں, نمازوں میں تلاوت ہو رہی ہے اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یاد کیے ہوئے ہیں اور ساتھ میں مسجد نبوی کے اندر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا پورا نظام قائم تھا. قرآن کریم نے خود بیان کیا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. یہ تم کو خود قرآن پڑھائے گا, یہ تمہیں خود قرآن سکھائے گا. تو خود حضور نبی علیہ السلام پڑھایا کرتے تھے. انما بعثت معلما, میں استاد بن کر کے آیا ہوں اور اسی وجہ سے جو قرآن پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کو بار بار یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت وہ کام کر رہے ہیں جو کام کبھی اللہ کے نبی نے کیا تھا. وہ معلم قرآن تھے, ہم بھی معلم قرآن. اور اس میں صحابہ قرآن کریم حضور سے پڑھنے اور یاد کرنے کی تمام کیفیات بیان کرتے رہتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حج میں حضور کے ساتھ تھے, مینا میں غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو سورہ مرسلات نازل ہوئی. اب جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مرسلات پڑھی تو مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے اس وقت بھی حضور کے زبان مبارک کی وہ حلاوت اور وہ لذت جو انہوں نے سورہ مرسلات کو پڑھتے ہوئے محسوس کی تھی اس وقت بھی مجھے یاد ہے اور ہم نے بھی اس کو محسوس کیا. بہرحال کہتے ہیں اس غار کے اندر میں نے سورہ مرسلات حضور سے یاد کرنی شروع کی. اسی وقت ایک سانپ نکلا تھا, میں اٹھ کر کے سانپ کو پیچھے دوڑا مگر وہ سانپ نکل گیا. میں واپس آیا اور اسی غار ہرا مینا کے اندر غار کے اندر میں نے وہ سورت پوری یاد کر لی. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد تھے, ان کا نام تھا حفص ابن غیاث. تو حفص ابن غیاث, حفص کہتے ہیں میرے والد غیاث نے کہا, حفص کہتے ہیں کہ میرے والد غیاث نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں قرآن پڑھا رہا ہوں اور دیکھو اس سال ہمیں حج کرنے جانا ہے, سورہ مرسلات میں تمہیں اسی غار کے اندر پڑھاؤں گا جس غار کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے. اور ہم کو لطف آئے گا وہاں پڑھاتے ہوئے, یہ کیفیت سوچتے ہوئے کہ یہیں یہ سورت نازل ہوئی ہے اور یہی باپ اپنے بیٹے کو پڑھا. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہم لوگ غار ہرا میں چڑھے اور ارادہ یہ کیا کہ ہم رات کو جائیں گے. تو رات کو جاتے جاتے تہجد کے وقت ہم سے چلے تو فجر کی نماز پر غار ہرا پر پہنچے. اور جب غار ہرا کے پتھر پر بیٹھے ہیں جس کے نیچے غار ہے اور اس کے پتھر پر بیٹھے ہیں تو مجھے یاد آیا کہ اسی غار کے اندر سورہ اقرا بسم ربک نازل ہوئی اور اسی غار کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4-5 سال قیام پذیر رہے. تو میں کہہ نہیں سکتا کہ سورہ اقرا پڑھنے کا لطف اس غار کے پتھر پر کتنا آیا. شاید زندگی میں کبھی ایسا لطف نہیں آ سکتا اور نہ کسی اپنی کمزوریوں کے باوجود بہرحال, لیکن وہاں اتنا لطف آیا اس سورہ اقرا کو پڑھنے کا. بار بار یہ کہتا خیال آتا تھا کہ حضرت جبریل یہاں آئے ہوں گے اور حضور کی یہ سورت سنائی ہوگی اور جب سنائی ہوگی تو پہلے بھیجا ہوگا کیونکہ بخاری میں حدیث موجود ہے. اور تو فجر کی نماز میں سورہ اقرا جب پڑھی ہے تو شاید دنیا کی کسی چیز میں اتنی لذت نہیں ہوگی جتنی لذت اور لطف اور حلاوت اس سورہ اقرا پڑھنے میں وہاں پر آئی. اس کے بعد ایک مرتبہ لیکن وہ کیا پھر واپس نہیں آ سکتی. وہ تو ایک ہی مرتبہ, شاید اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ چکھا کے دیکھتے ہیں تم کو
बार बार तो नहीं, तुम्हारी सलाहियत ऐसी है, एक बता तुम्हें चखा देंगे कि कितना मजा है इसमें, और क्या तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि जहां ये सूरत नाजिल हुई। बहरहाल इस तरह से सहाबा वो कैफियत नजर करते हैं, ये आयत फला जगह नाजिल हुई, सूरत हाल ये थी। हुजूर नबी अलैहि सल्लम का पूरा कुरान नाजिल हुआ, आपने दिखवा दिया, सहाबा को याद किया, याद कराया, खुद भी याद किया और पढ़ाते भी थे। तो पढ़ने का इंतजाम, लिखने का इंतजाम, सहाबा को याद करने का ऑर्डर, और उसके नतीजे में हुजूर की मौजूदगी में बहुत सारे हाफिज साहबा तैयार हो गए थे और बहुत सारे हाफिज साहबा तैयार हो गए। फिर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा लिखवा दिया और हुजूर दुनिया से रुखसत हुए थे। अब जब सवाल आएगा कुरान कौन सी जबान में नाजिल हुआ, कि अरबी में। किसने नाजिल किया, कि अल्लाह ने। कौन कहता है कि अल्लाह ताला खुद कहते हैं। हुजूर ने भी कहा था, बार बार हुजूर ने कहा अल्लाह की तरफ से कुरान नाजिल हो रहा है। अल्लाह और नबी के जबान वास्ता कौन था, कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से। उनके बारे में कोई डाउट तो नहीं कि उन्हें कोई मिलावट का कोई डाउट नहीं, कुरान के बारे में जमानत दे रहा है। फिर नबी के पास जब कुरान आया तो वहां कोई आयत छूटी तो नहीं है, नहीं है, उसके लिए सारा इंतजाम अल्लाह ने कर दिया था। फिर सहाबा के हाथ में जब कुरान पहुंचा, उन्होंने उसको याद रखा कि हाँ, उससे ज्यादा बेहतर तौर पर याद करने वाली इस दुनिया में कोई कौम है ही नहीं। सहाबा के हाफजे इतने अजीब थे कि आज जब हम उन हाफजों के मुताबिक पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ताज्जुब खाते हैं कि ये इंसान ही थे या कुछ और चीज थी। मशहूर इंसान गुजरे हैं, उनका नाम था वहशी। ये वो शख्स है कि जिसने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया ग़ज़वे उहद में, और ये नेज़ा मारना जानते थे और नेज़ा मारने में पूरी महारत थी, और जहां वो चाहता था वहां नेज़ा मार देता था। बचने की कोशिश कोई कितनी करे, लेकिन जब वो नेज़ा मारता था तो ठीक वही लगता था जहां मारने का उसका इरादा होता था। हत्ता कि ये भी कहा जाता था कि अगर आंख के अंदर नेज़ा मारना चाहेगा तो वही मार देगा, और आदमी कितना ही बचने की कोशिश करे लेकिन उसकी महारत थी, वो मार ही देता। बहरहाल नेज़ा मारने की उसको महारत थी, उसी महारत का उसने फायदा उठाया कि हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। उस वक्त वो हालत कुफ्र में थे। फतेह मक्का के मौके पर वो मुसलमान हो गए, हुजूर की खिदमत में आए। आपने फरमाया तुम्हारा इस्लाम में कबूल करता हूँ, मगर कभी भी मेरी नजरों के सामने मत आया करना, क्योंकि तुमको देख करके मुझे याद आता है हमजा के साथ क्या क्या हुआ था। और जब मुझे हमजा का ख्याल आता है तो उसके नतीजे में नबी के दिल में जो तकद्दुर और जो इंकबाज होगा, उस तकद्दुर और इंकबाज के असर तुम्हारे ईमान पर पड़ेंगे, इसलिए तो मेरे सामने बताया करो। उन्हें उसके हजरत बिल्कुल ठीक है, चाहे वहीं उसी वक्त निकल कर मुल्क शाम पहुंच गए। जब तक जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ फरमा रहे, वो सामने नहीं आए, जब हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए तो मुल्क शाम से वो पहुंच गए मदीना। और उस वक्त मदीना मुनव्वरा में फौज रवाना हो रही थी एक झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब का पीछा करने के लिए। तो ये वहशी चला गया, और चूंकि महारत थी तो उसने सोचा मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, हुजूर के चचा को मैंने शहीद किया। अब उस बड़े जुर्म की तलाफी के लिए मैं बहुत बड़ा कारनामा में अंजाम दे सकता हूँ, वो ये कि इस झूठा नबी अगर मेरे हाथ से मारा गया तो मैं कह सकूंगा बाद में उधर से बहुत बड़ा जुर्म मैंने किया है, मगर इधर से बहुत बड़ा कारनामा भी मैंने किया। चुनांचे मुसैलमा कज़्ज़ाब इसी के हाथों से जख्मी हुआ था, वो बाद में मर गया। तो जब उसे लोग कहते थे आपने हमजा को शहीद किया, कहता हाँ हमजा को भी शहीद किया, मगर मुसैलमा भी मैंने नहीं मारा। ये वहशी इब्न हर्ब, इसकी कोई वह दीन की लंबी तारीफ नहीं है, ये हुजूर के साथ ज्यादा रहा भी नहीं है, हुजूर के जमाने में हाफिज भी नहीं बना, इसके हाफजे के बारे में कोई अजीब गवाहियां भी नहीं है, लेकिन हालात उसकी क्या है बुखारी में हदीस है। ये मुल्क शाम में थे दो शख्स, एक का नाम था उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न खयार और दूसरा का नाम था अम्र इब्न उमैया ज़मरी और उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न खयार। ये दोनों आदमी मदीना तैयबा से मुल्क शाम पहुंचे और एक ने दूसरे से कहा मैंने सुना है यहाँ कहीं वो वहशी है, हुजूर के बहुत बाद के जमाने की बात है, तो चलो उससे मुलाकात करते हैं। करेंगे मुलाकात, आप उससे मिलेंगे और मिलने के बाद उससे पूछेंगे ग़ज़वे उहद में तुमने कैसे हमजा को शहीद किया था, उससे पूछेंगे। कर चलो तो मुलाकात करते हैं। बारह मालूमात की भाई यहाँ कहीं वो वहशी हैं। लोगों ने बताया हाँ फला जगह नाले में एक झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी के बाहर एक आदमी तुम्हें नजर आएगा, काला इंसान, काला रंग, हबशी, और समझ लेना वही है। चुनांचे सख्त गर्मियों का जमाना था और इन दोनों ने चलना शुरू किया, क्योंकि तेज धूप थी, गर्द गुबार उड़ रही थी, लुएं चल रही थी। उस लुएं चलने की वजह से वो अपना चेहरा छुपा करके चल रहे थे। बाहर चलते चलते उबैदुल्लाह इब्न अदी चूंकि जिस्मानी तौर पर थोड़े कमजोर थे, तो उसने अपना अमामा सर पर बांधने के बाद फिर यहाँ से मुंह लपेटा ताकि गर्द गुबार से चेहरा बचे, और मुंह लपेटे हुए थे, पहुंच गए वहां।
जब वहां पहुंचे तो देखा एक झोंपड़ी के बाहर एक आदमी बैठा हुआ है, बूढ़ा है, काले जिस्म का है मगर बहुत फूला हुआ जिस्म है। इन्होंने उसको सलाम किया, उसने आंखें उठा करके वालेकुम सलाम कहा। आमर इब्न उमय्या ने उससे कहा, ये आदमी जो मेरे साथ है आप इसको पहचान सकते हो? अभी उसने चेहरा भी नहीं देखा। तो पांव देखने के बाद फिर ऊपर नजर की, फिर नीचे पांव देखा और देखने के बाद कहता है, मैं फलां आदमी के घर में गुलाम था, उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, मेरे मालिक ने मुझसे ये कहा कि इस बच्चे को फलानी औरत के पास ले जाओ दूध पिलाने के लिए। उस बच्चे को मैं गोद में लेकर के दूध पिलाने के लिए गया, वो बच्चा जिस पाँव का था मुझे लगता है कि वही आदमी है। और तकरीबन 50 साल का ज़माना गुजर चुका था, ये वही है उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न खयार, ये वही शख्स है। ऐसे अजीब उनकी सोचें, ऐसे अजीब उनके हाफजे और ऐसा अजीब उनका अंदाज था पहचानने का। तो 50 साल पहले दूध पीते बच्चे का पाँव उसने देखा है और आज 50 साल का बूढ़ा इंसान है और बूढ़े इंसान का पाँव देखकर कहता है मुझे लगता है ये वही। क्या ये कौन सी कसम है दुनिया? ये अजीब गरीब ऐसे हाफजों वाले थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि हजरत जरा हदीसें सुनाइए, तो उन्हें हदीस सुनाई, हदीस नंबर 1, हदीस नंबर 2, 100 हदीसें सुनाई। एक साल के बाद फिर उसी बादशाह ने फिर पूछा, अबू हुरैरा हदीसें सुनाई, तो उसी तरतीब से फिर हदीसें सुनाई। हदीस नंबर 1 वही हदीस सुनाई, लफ्ज भी नहीं बदलने दिया, तो अल्फाज तक भी महफूज रखते थे। ऐसे हाफजों वाली कौम थी। तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान खुद याद किया, सहाबा को याद कराया, नोट कराया और नमाजों में इसको पढ़ने का हुक्म जारी कर दिया और हर साल रमजान में खुद सुना और सुनाया। और फिर रमजान में तमाम सहाबा जब तरावियां पढ़ते थे तो सारा कुरान सुनते थे। इस तरह से कुरान उम्मत के हाथों में आया। फिर उमर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के ज़माना जब था और मुसैलमा कज़्ज़ाब की जंग हो गई तो उसमें कई हाफिज सहाबा शहीद हो गए। जब कई हाफिज सहाबा शहीद हो गए तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से अर्ज़ किया, हज़रत मेरे ज़हन में तजवीज़ आ रही है और वो ये कि आप कुरान को एक जगह एक कॉपी में नोट करा दें। तो हज़रत अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने कहा, वो काम हम कैसे कर सकते हैं जो काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया। खुद अल्लाह के नबी ने लिखवाया तो है मगर एक फाइल के अंदर इस कुरान को जमा नहीं करा, तो हम कैसे कर सकते हैं? हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने बार-बार अर्ज़ किया, हज़रत आप मान लें, आप सोच लें, इसी में बेहतरी है, कुरान ज़ाया होने का खतरा है। हाफिज साहबा शहीद हो चुके हैं और आगे इसी तरह से क़िताल होता रहेगा, हाफिज साहबा और शहीद हो जाएंगे, तो बाद में कैसे हम कहेंगे कि साहब कुरान महफूज है या नहीं? इस बीच में एक खतरा और था। और वो खतरा क्या था? ऐसा हो सकता था कि कभी किसी सहाबी ने कुरान करीम की आयत नोट की और उसी मजलिस में हुजूर नबी अलैहि सलाम ने कोई बात इरशाद फरमाई और इस शख्स ने वो हुजूर की बात उसी आयत के साथ नोट कर दी। आगे लोगों को कैसे पता चलता कि ये आयत है, यानी कलाम खुदावंदी है और ये हदीस है, कलाम रसूल है, ताकि नहीं मालूम होता। इसलिए जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, खबरदार कुरान के अलावा और कुछ मत लिखा करो, ला तकतबू अन्नी गैर कुरान, कुरान के अलावा कुछ मत लिखना, सिर्फ कुरान लिखा करो। मकसूद हदीस गायब हो जाती। खतरा था इस बात का, लेकिन नहीं, हुजूर को मालूम था कि जब में सहाबा को हदीसें मत लिखो, ये ज़बान याद रखेंगे। इस वक्त कुरान को महफूज रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि कलाम रसूल कलाम खुदा के साथ मिल जाएगा और फिर कलाम खुदा खालिस नहीं रह सकेगा। तो हुजूर के मना करने की वजह से सहाबा ने हदीस में जोड़ दी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर इब्न आस कहते हैं कि मैंने हदीसों के बड़ा दफ्तर तैयार किया था, लेकिन बाद में हुजूर ऐसा मना करते तो मैंने कहना छोड़ दिया। क्या इसके माना है हदीसें दुनिया में ज़ाया हो जाएंगे? नहीं, तो अलग है इंसान। लेकिन कुरान को महफूज करने के लिए और कुरान के साथ मिलावट नहीं होनी चाहिए कलाम रसूल की, इस फर्ज के लिए अल्लाह के नबी ने कहा दुनिया की